اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقین والمغربین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ترک خیرا الوصیہ صلوات حاضرین بزم معرفت، نہایت واجب الاحترام سامعین ایمان و بصیرت، عاشقان سرکار احمد مختار، موالیان جناب حیدر کرار اور عزاداران سرکار سید ابرار، آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کرتے ہوئے قرآن مجید کی ایک مختصر ترین آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ کل پہلی مجلس میں اس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل ضرور کیا گیا تھا، مگر ترجمے سے پہلے آپ کی سماعتوں نے ترجمانی فرمائی تھی، لہٰذا کل وہ گفتگو نہ ہو سکی۔ چاہتا ہوں کہ اس گفتگو کو آج مکمل اور مسلسل کر دیا جائے، تاکہ آپ حضرات جو خاموش بیٹھے ہیں، آپ حضرات کا سکوت ایک نعرہ صلوات کی شکل اختیار کر سکیں۔ آگے آ جائیے۔ منقبت کے اشعار کی طرح بکھرا ہوا مجمع ایک جگہ منظم ہو جائے تو کوئی بات کہنے کا لطف پیدا ہو۔ میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ فرش اعضاء سے محرومی یہ اچھی علامت نہیں ہے، فرش اعضاء سے دوری یہ کوئی اچھی پہچان نہیں ہے۔ فرش اعضاء پہ آؤ تاکہ طہارت کا اعلان ہو، فرش اعضاء پہ آؤ تاکہ صداقت کا اعلان ہو، فرش اعضاء پہ آؤ تاکہ عقیدہ بولے، فرش اعضاء پہ آؤ تاکہ شجرہ بولے۔ ایک صلوات بآواز بلند پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ خالق کائنات قرآن مجید میں اپنے پیغمبر کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، میرے حبیب ان ترکا خیرن الوصیہ، اے میرے حبیب اگر خیر چھوڑ کے جانا تو وصیت کر کے جانا۔ ہم سب کو اس دنیا سے جانا ہے، وصیت پر بہت زور ہے، وصیت کی بڑی تاکید ہے، وصیت کے بغیر نہ جانا۔ اور میں تو اپنی نسل کو یہی وصیت کروں گا کہ معرفت اہل بیت کے ساتھ اس دنیا سے جانا۔ وصیت کی بڑی اہمیت ہے، وصیت پر بہت زور دیا گیا ہے۔ حد یہ ہے کہ خالق کائنات نے اپنے حبیب کو، وہ رسول جو جان کائنات ہے، معلم لوح محفوظ ہے، شناسہ رموز احدیت ہے، ثمرہ شجر خلت ہے، ماخذ ممکنات ہے، طٰہٰ کا لقب لیے ہے، یاسین کی ردا اوڑھے ہوئے ہے،
مزمل کا لقب اوڑھے ہوئے ہے، وہ رسول جو ہدایتوں کی آبرو ہے، صداقتوں کی آرزو ہے، امانتوں کی جستجو ہے، وہ رسول جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو لباس وجود عطا فرمایا، جس کی جوتیوں کو گوشوارِ عرش بنایا، وہ رسول جس کی زبان سے ادا ہونے والے کلمات لوح محفوظ کا مقدر بن گئے، اس رسول کو خطاب کرتے ہوئے خالق کائنات کہتا ہے، اے میرے حبیب ان ترکا خیرن الوصیہ، اگر خیر چھوڑ کے جانا تو وصیت کر کے جانا۔ آپ کا ذوق بیدار ہو تو بات کا آغاز کیا جائے، آپ متوجہ ہو تو بات کا آغاز کیا جائے۔ ایک صلوات بآواز بلند پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ میری بات کا یہاں سے آغاز ہوتا ہے، پڑھے لکھے افراد یہاں تشریف فرما ہیں اور میرے طرز گفتگو سے آشنا نائی رکھنے والے معزز سامعین یہاں تشریف فرما ہیں۔ اللہ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا اگر خیر چھوڑ کے جانا تو وصیت کر کے جانا۔ حکم تو ملا قرآن میں، تعمیل حکم کہاں ہے یہ سیرت میں دکھاؤ۔ بڑی خصوصی توجہ، حکم تو ہے قرآن میں مگر پیغمبر نے اس حکم پر عمل کہاں کیا، وصیت کہاں فرمائی، اور وصیت فرمائی تو کیا فرمائی۔ قرآن میں اللہ نے کہا کہ وصیت کر کے جانا، وصیت کے بغیر نہ جانا، تو پیغمبر نے اس دنیا کو چھوڑنے سے پہلے اعلان کرتے ہوئے کہا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن ہے، ایک میری اطرت یعنی اہل بیت ہے۔ یہ وصیت رسول ہے، ذرا جاگ کے سننا جو بات کہہ رہا ہوں۔ حکم قرآن کیا ہے؟ اگر خیر چھوڑنا تو وصیت کر کے جانا۔ پیغمبر نے کہا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب قرآن اور اپنی اطرت یعنی اہل بیت، تو یہ وصیت رسول ہے۔ ہم اس حدیث کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف حدیث ثقلین ہے، یہ حدیث صرف حدیث ثقلین نہیں بلکہ وصیت رسول ہے۔ تو میرے نوجوانوں شکایت نہ کرنا، شکوہ نہ کرنا، کوئی شکایت لب پر نہ لانا کہ کون مانتا ہے اہل بیت کو اور کون نہیں مانتا۔ یہ تو وصیت رسول ہے کہ اہل بیت کو ماننا ہے، اور وصیت گھر والوں کو یاد رہتی ہے، محلے والوں کو یاد نہیں رہتی۔ الحمدللہ کہ ہم گھر والے ہیں اس لیے ہمیں وصیت رسول یاد ہے۔ بہت شکر گزار ہوں وصیت گھر والوں کو یاد رہتی ہے، محلے والوں کو وصیت یاد نہیں رہتی۔ ہم گھر والے ہیں، ہم نے دین محلے والوں سے نہیں لیا، ہم نے دین بعد رسول ان سے لیا ہے جو نبی جیسے ہیں۔ ہم گھر والے ہیں اس لیے ہمیں وصیت یہ رسول یاد ہے۔ اور دوسرے جملے پر آپ کی توجہ خصوصی چاہیے اس لیے کہ کبھی کبھی ایک لفظ میں پوری تاریخ سمیٹی جاتی ہے۔ وصیت گھر والوں کو یاد رہتی ہے، محلے والوں کو نہیں۔ نبی وصیت کر کے جا رہے ہیں کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اللہ کی کتاب یعنی اللہ کی کتاب کو چھوڑا ہے، اور رسول نے اپنی اطرت کو چھوڑا ہے، یہ وصیت رسول ہے۔ ہمیں وصیت یاد ہے اس لیے کہ وصیت انہیں یاد رہتی ہے جو وصیت کرنے والے کے آخری لمحات کے ساتھ ہی رہے ہو۔ جو جنازہ چھوڑ جائیں انہیں کیا وصیت یاد رہے گی۔ ہم آخری لمحات رسالت کے ساتھ ہیں اس لیے ہمیں وصیت رسول یاد ہے۔ پیغمبر وصیت فرما کے جا رہے ہیں کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب قرآن اور اپنی اطرت یعنی اہل بیت۔ اس پر لوگ غور نہیں کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول جب اطرت کہا تو اہل بیت کیوں کہا، اور جب اہل بیت کہنا تھا تو اطرت کیوں کہا؟ یہ کوئی معمولی رسول نہیں، فصاحتوں کا آقا ہے، بلاغتوں کا مولا ہے، بلکہ اس کی گود میں پلنے والا خالق نہج بلاغت ہے۔ یہ کوئی شاعر یا خطیب نہیں کہ مترادفات کی پیوندکاریاں کی جا رہی ہیں، نہیں۔ اگر پیغمبر نے اپنی حدیث میں لفظ اطرت کو پہلے رکھا اور لفظ اہل بیت کو اس کے بعد رکھا تو مشروط کیا اور بات کو مکمل کیا، اطرتی اہل بیتی، میں اپنی اطرت چھوڑ کے جا رہا ہوں یعنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اے اللہ کے رسول جب اطرت کہا تو اہل بیت کیوں کہا؟ اہل بیت کہنا تھا تو اطرت کیوں کہا؟ کہا میں بات کو مشروط کر کے جا رہا ہوں چونکہ میرے بعد اختلاف لفظ اہل بیت پر ہوگا کہ کون اہل بیت ہے۔ میں نے لفظ اہل بیت کو لفظ اطرت کے ساتھ مشروط کیا تاکہ زمانہ سمجھ لے کہ اہل بیت میری نسل والے اہل بیت ہوں گے، محلے والے اہل بیت نہیں ہوں گے۔
حضور نے یہ لفظ صرف فرمائی، عطرتی اہل بیت تھی، میں اپنی عطرت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنے اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کل کی گفتگو میں آج سے زیادہ بیدار تھے آپ ماشاءاللہ، آپ تھک تو نہیں گئے؟ صلی علی محمد و آلہ۔ تھکاوٹ فطرت کا زیور ہے، تھکاوٹ فطرت کا زیور ہے، جاگتا ہے انسان تو تھک جاتا ہے، مسلسل کسی عبادت میں مصروف رہتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ تھک جائے، مگر یہ مجمع تھک جائے میں مان ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ تھکتے وہ ہیں جن کا امام تھک جائے، تھکتے وہ ہیں جن کا رہبر تھک جائے، تھکتے وہ ہیں جنہوں نے تھکے ہوئے اماموں کا دامن تھاما ہو۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ حضور کی وصیت ہے کہ قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اپنی عطرت یعنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ابھی میں نے لفظ کہا تھا، ذرا دہرائیے بات کو، صغرا کبرا میں لائیے تو ایک نتیجہ نکلے۔ قرآن کا حکم ہے کہ خیر چھوڑ کے جانا تو وصیت کر کے جانا۔ حضور نے کہا قرآن خیر، اہل بیت خیر، تو خیر کے مقابل میں جو لفظ آتا ہے وہ ہے شر۔ بات کو آگے بڑھائیے، جب قرآن بھی خیر، اہل بیت بھی خیر، تو جو قرآن کے مقابلے میں آئے وہ بھی شر، جو اہل بیت کے مقابلے میں آئے وہ بھی شر، جو ان کے مقابلے پہ آئے وہ شر ہی شر ہوگا، اس لیے کہ یہ خیر ہے، خیر، قرآن خیر ہے، اہل بیت خیر ہیں۔ اور میں بات کو اور ذرا سا آسان کر دوں، قرآن اور اہل بیت میں کوئی زیادہ فرق نہیں، بات کو بہت آسان کر رہا ہوں چونکہ بات زیادہ وزنی ہوتی جا رہی ہے۔ بس اتنا فرق سمجھیے کہ مشیت الہی کی تحریر کا نام ہے قرآن، بڑی خصوصی توجہ چاہ رہا ہوں، مشیت الہی کی تحریر کا نام قرآن اور مشیت الہی کی بولتی ہوئی تصویروں کا نام اہل بیت ہے۔ اللہ کی مشیت جن تصویروں سے بولتی، اللہ کی مشیت جن زبانوں سے بولتی، انہیں اہل بیت کہا جاتا ہے۔ اسی لیے تو یہ لسان اللہ ہے، ارادہ خدا کا ہوتا ہے، عمل ان کا ہوتا ہے۔ مشیت خدا جن کے کردار سے ظاہر ہو انہیں قرآن کا وارث کہا جاتا ہے۔ پڑھیے سورہ فاطر کی پھر آیت، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے کتاب کا وارث ان بندوں کو بنایا جو اللہ کے مصطفیٰ بندے ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے پھر کتاب کا وارث انہیں بنایا جو مصطفیٰ ہیں۔ مصطفیٰ کے معنی ہے چنا ہوا، منتخب، سلیکٹڈ۔ اسلام میں سلیکشن ہے، الیکشن نہیں ہے۔ میں نے مکمل جملہ کہا ہے، مگر دوپہر کی مجلس پڑھنا اور سننا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ دسترخوان سے اٹھ کے فرش اعضاء پہ آ جائیں، وہاں آپ جسمانی غذا لے کے آئے ہیں، یہاں آپ کے لیے روحانی غذا تیار ہے، اس کے لیے بھی تو آمادہ رہیے۔ مجلس میں آنے کے لیے اور اس دسترخوان حسینی سے کچھ لے جانے کے لیے معرفت کی شرط ہوتی ہے، عرفان کے ساتھ آئیے، معرفت کے ساتھ آئیے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے سورہ فاطر میں قرآن میں اعلان کیا پھر ہم نے کتاب کا وارث ان بندوں کو بنایا جو ہمارے مصطفیٰ بندے ہیں، چنے ہوئے، سلیکٹڈ۔ استفاء یعنی چننا، مصطفیٰ یعنی چنا ہوا، ارتضاء یعنی چننا، مرتضیٰ یعنی چنا ہوا، اجتباء یعنی چننا، مجتبا۔ میں نے پوری مجلس پڑھی ہے 3 جملوں میں، قرآن کی انٹرنل ٹرم بیان کی ہے، قرآن کی ایک اصطلاح ہے، استفاء یعنی منتخب کرنا، مصطفیٰ جسے منتخب کیا گیا، ارتضاء یعنی منتخب کرنا، مرتضیٰ جسے منتخب کیا گیا، اجتباء کے معنی چننا اور مجتبا کے معنی جسے چنا گیا ہو۔ قرآن میں یہ تینوں لفظ بے معنی ہوتے اگر سیدہ کا دروازہ نہ ہوتا۔ سیدہ کے دروازے نے تینوں معنی دیے، سیدہ کے گھرانے نے تینوں لفظوں کو معنی دیے۔ استفاء کو محمد مصطفیٰ مل گئے، ارتضاء کو علی مرتضیٰ مل گئے، اجتباء کو حسن مجتبیٰ مل گئے۔ علی مولا
یا سورہ فاطر میں اللہ کہہ رہا پھر کتاب کا وارث ان بندوں کو بنایا. یہ لفظ پھر کیا ہے؟ کمیل صاحب نے نظامت کی، پھر ذوالقرنین صاحب نے شعر پڑھے، پھر مولانا آئے. نہیں جاگے نہیں آپ، معاف کیجئے گا. یہ لفظ پھر بتا رہا ہے کہ اس سے پہلے کوئی کہانی ہے، اس سے پہلے کچھ ہے جو بیان کیا گیا ہے. قرآن کہہ رہا پھر ہم نے کتاب کا وارث ان بندوں کو بنایا. اصل میں قرآن ایک درد کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے. ہم نے توریت کو بھیجا، لوگوں نے بدل دیا. ہم نے زبور کو بھیجا، لوگوں نے تبدیل کر دیا. ہم نے انجیل کو بھیجا، لوگوں نے اسے بھی تبدیل کر دیا. پھر ہم نے کتاب کا وارث انہیں بنایا جن کے ہوتے ہوئے نہ قرآن بدلے گا نہ شریعت مصطفیٰ بدلے گی. یار پھر تشریف لائیں آقا. ایک اور صلوات بآواز سے بلند پڑھیے. محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل اللہ یا رسول اللہ. زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد. اللہم صلی علی. اللہ قرآن میں سورہ فاطر میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے چنا، ہم نے منتخب کیا، ہم نے مصطفیٰ بنایا. مصطفیٰ بنایا پھر کتاب کا وارث بنایا. چنا پھر کتاب کا وارث بنایا. اچھا چنا بھی مشیت نے ہے. اللہ اکبر، جاگیے تو صحیح. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے چنا، نگاہ مشیت نے منتخب کیا. بندوں کو یہ اختیار نہیں دیا کہ تم کتاب کا وارث بنا لو. تو جب کتاب کا وارث بنانے کا اختیار نہیں تو پورے دین کا وارث بنانے کا اختیار امت کو کیسے مل جائے گا؟ یہ اختیار مشیت کا ہے کہ ہم نے انہیں منتخب کیا ہے، ہم نے انہیں چنا ہے، ہم نے ان کو سلیکٹ کیا ہے. وہ ہمارے سلیکٹڈ بندے ہیں جو مصطفیٰ بندے ہیں. وقت کی تنگی کا احساس اگر نہ ہوتا، دامن وقت کی غربت کا احساس نہ ستا رہا ہوتا تو مضمون کو اور پھیلاتا اور بات عرض کرتا. مگر محدود وقت ہے اور اس محدود وقت میں کچھ بات پہنچانا چاہ رہا ہوں. چونکہ ہر مسلک کے لوگ مجلس حسین میں آئے ہوئے، مجھے معلوم ہے کہ ہر برس ہر مسلک اور ہر فرقے کے لوگ آتے ہیں. چونکہ حسین کے دربار میں آنے کے لیے فرقے کی قید نہیں، حسین کے دربار میں آنے کے لیے مذہب کی قید نہیں. جملہ سنیں گے آپ، حسین کے دربار میں آنے کے لیے مسلک کی قید نہیں، شرافت نسلی کی ضرورت ہے. نسل پاک ہو تو اس دربار میں آؤ، ظرف پاک ہو تو اس دربار میں آؤ. اور مجلس حسین ایک پیغام کا نام ہے، ایک میسج کا نام ہے. پیغام بھی سنیے. آپ کے علماء نے آپ کو یہ بتایا، ہمارے علماء نے ہمیں یہ بتایا کہ پیغمبر نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. کچھ لوگوں کے علماء نے انہیں یہ بتایا کہ میں قرآن اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں. اختلاف کی ضرورت نہیں. آپ نے کہا کہ قرآن اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، حضور نے فرمایا ہے. تو اگر حضور نے فرمایا تو حضور کا فرمان ہمارے سر کا تاج ہے. جو رسول نے فرمایا اسے ماننا ہمارے لیے واجب. لائیے کاغذ قلم مجھے دیجئے، میں لکھ کے دے دوں کہ حضور نے قرآن اور سنت ہی کو چھوڑا تھا. اس میں اختلاف کی کیا بات؟ آپ مشتعل نہ ہو نوجوانوں، آپ برہم نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو، آپ گھبرائے نہیں. اگر رسول نے یہ کہا کہ قرآن اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، مان لیجئے. چونکہ سنت کہیے یا اہل بیت کہیے، بات سب تک نہیں پہنچی. اگر بات سب تک پہنچی ہوتی تو اتنا سناٹا نہ ہوتا. آپ مان لیجئے ہم تو بڑے دل کے لوگ ہیں،
ہم تو وسعتیں تقسیم کرنے والے لوگ ہیں، ہم تو محبتیں بانٹنے والے لوگ ہیں۔ آئیے، اگر آپ کے علماء نے آپ کو یہ بتایا کہ میں قرآن اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، نبی نے کہا تھا، تو چلیے سنت ہی مان لیجئے، مانیے تو صحیح، ہمارا مقصد تو ہے مان لیجئے، نبی ہی کی بات مانیے۔ نبی نے کہا میں قرآن اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، چلیے سنت مانیے، مگر سنت وہ نہیں جو آپ سمجھتے ہیں، سنت وہ نہیں جو عرف عام میں بیان کی جاتی ہے۔ سنت کیا ہے؟ پوچھو لغت والوں سے، اٹھاؤ لغت، لغت میں سنت کے معنی بتائے۔ سنت کے معنی طبیعت، سنت کے معنی طینت، سنت کے معنی راستہ، سنت کے معنی چہرہ۔ بڑی خصوصی توجہ، میں نے اپنے مضمون کا لہو نچوڑ کے آپ کے سامنے رکھ دیا، آپ ابھی کسی نتیجے کے انتظار میں ہیں۔ آپ نے کہا کہ نبی نے سنت کو چھوڑا قرآن کے ساتھ، صحیح کہا، تو اب سنت کے معنی تو بتاؤ کہ کیا ہے؟ لغت والوں نے لکھا سنت کے معنی طبیعت، سنت کے معنی طینت، سنت کے معنی راستہ، سنت کے معنی چہرہ۔ تو لفظ ایسے بدلیے۔ پیغمبر نے کہا میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنی طبیعت چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنی طینت چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنا راستہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور اپنا چہرہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ بات مکمل کہی میں نے، میری بات کسی حد تک مکمل ہے، مگر آپ کا انتظار ابھی بھی باقی ہے۔ تو پیغمبر نے قرآن کے ساتھ کیا چھوڑا؟ سنت لفظ نہ رکھیے، سنت کے معنی میں نے بتائے، پھر ذرا سا دہرائیں نوجوان تاکہ بات میں تازگی پیدا ہو۔ پیغمبر نے قرآن کے ساتھ کیا چھوڑا؟ پیغمبر نے قرآن کے ساتھ اپنی طبیعت چھوڑی، حضور نے کتاب کے ساتھ اپنی طینت چھوڑی، حضور نے کتاب کے ساتھ اپنا راستہ چھوڑا، حضور نے کتاب کے ساتھ اپنا چہرہ چھوڑا۔ تو اب پیغمبر کی طبیعت ہے یہ کون بتائے؟ پیغمبر کی طینت کیا ہے یہ کون بتائے؟ پیغمبر کا راستہ کیا ہے یہ کون بتائے؟ اب ہو کچھ ایسے جن کی طبیعت نبی کی طبیعت کہلائے، جن کی طینت پیغمبر کی طینت کہلائے، جن کا راستہ نبی کا راستہ کہلائے، جن کا چہرہ جن کا چہرہ نبی کا چہرہ کہلائے، وہ ہیں کون؟ اٹھاؤ تاریخ اور تاریخ کے روشن ناز سے جھانک کے دیکھو، وہ کون ہیں جو اٹھنے میں نبی جیسے، بیٹھنے میں نبی جیسے، جاگنے میں نبی جیسے، حد یہ ہے کہ سو جائیں تو نبی جیسے، رفتار نبوت جیسی، گفتار رسالت جیسی۔ اور آسان کیے دیتا ہوں بات کو، اب کیا کروں کہ میں نے سوچا تھا کہ آگے کا سبق آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں، مگر مجھے ذرا سا پیچھے ہٹنا پڑا اس موقع پر۔ کون ہے وہ جن کی طبیعت نبی کی طبیعت، جن کی طینت نبی کی طینت، جن کا راستہ نبی کا راستہ، جن کا چہرہ نبی کا چہرہ؟ کون ہے جو نبی جیسے ہیں؟ ہمارے عقیدے میں امام ہوتا ہی وہ ہے جو رسالت کی شبیہ ہو، جو نبوت کی شبیہ ہو، جو مکمل شبیہ رسالت ہو، مکمل شبیہ نبوت ہو۔ عالم رویا، خواب کا واقعہ، راوی کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا مسجد نبوی ہے، ممبر پر رسول رسالت کاملہ جلوہ فگن ہے، حضور ممبر پر تشریف فرما ہے۔ راوی کہتا ہے میں قریب گیا، میں نے جا کر حضور کو سلام کیا، ہاتھوں کو بوسہ دیا، حضور نے جواب سلام دیا، اور پہلو میں ایک ٹوکری رکھی تھی، اس سے کچھ کھجوریں اٹھائیں، کہا لے جاؤ۔ پیغمبر کے ہاتھ سے ملا ہوا تبرک دامن پھیلا کے سمیٹا، لے کے چلا، گنی تو 18 کھجوریں۔ یہ ہے خواب کا واقعہ۔ اور علماء بیٹھے ہیں، پوچھئے، یہ فرمان معصوم ہے، من ارانی فقط ارانی، خواب میں اگر مجھے دیکھا تو مجھے کو دیکھا۔ ہم سب کی شکل میں شیطان آ سکتا ہے، لیکن اگر خواب میں کسی معصوم کو دیکھا تو بس معصوم ہی کو دیکھا۔ یہ تھا خواب کا واقعہ۔
راوی کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا تھا اور کھجوریں ملی تھی اور میں دامن سمیٹ کر چلا تھا، اور جب میری آنکھ کھلی کچھ دن کے بعد یہ پتا چلا کہ میرے شہر میں فرزند رسول آ رہے ہیں، رسول کا جانشین آ رہا ہے، امام وقت آ رہا ہے، اپنے زمانے کا علی آ رہا ہے، زمانے کا 8واں محمد آ رہا ہے، زمانتوں کا امام آ رہا ہے۔ اور نائن صاحب آپ تو توجہ فرمائیں میرے جملے پر، اس لیے کہ ادب اپنے آپ میں ایک مکمل ٹیلنٹ ہے جس کی گہرائی میں اترنا ہر ایک کا مقدر نہیں ہوتا۔ زمانتوں کا امام آ رہا ہے، سلطان مشہد آ رہے ہیں، شاہ خراسان آ رہے ہیں، 8ویں امام آ رہے ہیں۔ راوی کہتا ہے خواب میرے ذہن میں تھا اور میں اس خواب کو ذہن میں لیے ہوئے قریب گیا تو جس شان سے پہلے محمد کو دیکھا تھا اسی ادا کے ساتھ 8واں محمد بیٹھا ہوا ہے، اپنے زمانے کا محمد بیٹھا ہے اسی شان کے ساتھ۔ راوی کہتا ہے وہ خواب کا واقعہ، یہ بیداری کا واقعہ، جاگ کے سننا پیچھے تک نوجوانوں۔ راوی کہتا ہے میں آگے بڑھا، میں نے سلام کیا، جواب بھی ویسے ہی ملا جیسے رسول نے خواب میں دیا تھا، اور جب میں قریب گیا تو منبر کے پہلو میں ایک ٹوکری رکھی تھی، امام نے ٹوکری سے کھجوریں اٹھائیں اور کہا لے جاؤ۔ میں نے دامن پھیلا کے کھجوریں لی، اب جو گری تو نہ 19 ہے نہ 17 ہے، 18 ہی کھجوریں ہیں۔ کہا فرزند رسول کچھ اور عطا کر دیجئے۔ کہا اگر عالم خواب میں میرے جد نے کچھ اور دیا ہوتا تو میں بھی دے دیتا۔ یا علی جزاک اللہ۔ صلوات بآواز بلند پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ سلامت رہیں آپ۔ علی 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 جو اٹھنے میں بیٹھنے میں رسالت کی شبیہ ہیں، جو جاگنے میں سونے میں رسالت کی شبیہ۔ شب ہجرت سوئے بھی تو نبی کی طرح۔ یہ بات کہہ دینا آسان ہے، اس پر غور نہیں کرتے ہیں لوگ۔ آپ کسی کی طرح جاگ تو سکتے ہیں مگر کسی کی طرح سو نہیں سکتے، اس لیے کہ سونا آپ کے اختیار میں نہیں، سونے کے بعد جو آپ کی ادائیں ہیں وہ آپ کے اختیار سے باہر ہیں۔ سلام ہے ابو طالب کے اس لاڈلے کو جو جاگا بھی نبی کی طرح، جو سویا بھی تو نبی کی طرح۔ خواب میں نبی کو دیکھا، 18 کھجوریں بیداری میں ملی، 18 کھجوریں، اور بات چونکہ میرے 8ویں امام تک ہے اس لیے اور آپ ذرا سا بات کو آگے بڑھائیے۔ جس وقت مامون نے عباسی خلیفہ بہت ضد کر کے اصرار کر کے آپ کو ولی عہد بنایا، نومینیٹ کیا، آپ میرے بعد آپ ہوں گے، پہلے تو کتنا مکمل جواب ہے مولا کا۔ مولا نے فرمایا اگر یہ تخت حکومت تمہارا حق ہے تو مجھے کیوں دے کے جا رہے ہو، اور اگر یہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے تو تم دینے والے کون ہو؟ اللہ تو مجھے وہ مسند پہلے ہی دے چکا ہے، مگر اصرار، حکومت کا زور، دباؤ، آپ کو ولی عہدی قبول کرنا ہوگی۔ آپ نے ولی عہدی مجبوراً قبول کر لی، اور جب آپ ولی عہد بنے اور پہلا عید کا موقع آیا، مشہور واقعات ہیں مگر واقعات سے نتیجہ نکالنا یہی خطیب کا کام ہوتا ہے۔ ہمارا یہی کام ہے کہ ہم لطیف اشاروں سے آپ کو گزاریں، تاریخی مطالعہ آپ کا ہو، اشارے ہمارے ہوں، نتیجے ہمارے ہوں، ورنہ 50 منٹ کے اندر یا 1 گھنٹے کے اندر بیسک معلومات کے بعد نتائج دیے بھی نہیں جا سکتے۔ ہمیں تو یہ یقین ہوتا ہے کہ جو فرش اعضا پہ آتا ہے وہ تاریخ بھی پڑھتا ہوگا، ہمیں تو یہ یقین ہے کہ وہ ہوم ورک کر کے ضرور آتا ہوگا۔ دیکھیے کلاس میں وہی بچہ پڑھتا ہے جو ہوم ورک کر کے آتا ہے، یہ حسینی کلاسز ہوتی ہیں، یہاں اگر کچھ لے کے جانا ہے تو ہوم ورک کر کے آیا کرو۔
تاکہ کچھ لے جانے کی صلاحیت پیدا ہو. مجلس میں آنا کمال نہیں، مجلس سے کچھ لے کے جانا کمال ہے. جب بہت زیادہ دباؤ اور ولی عہدی قبول کی گئی، پہلی عید آئی، بادشاہی حکم فرمان جاری ہوا کہ ہمارا ولی عہد نماز پڑھائیں گے. مولا نے اس میں بھی بہت منع کیا کہ روزانہ والے سے نماز پڑھوا لو، ہم سے نماز نہ پڑھواؤ. کہنے نہیں، آپ ہمارے ولی عہد ہیں، آپ نماز پڑھائیں گے، آپ ہی کو نماز کا اختیار ہے، نماز عید کی آپ پڑھائیں گے، لوگ آپ کے منتظر ہیں. میں قربان ہو جاؤں اپنے مولا کے اس جملے پر. اس جملے کو آہستہ کہوں گا مگر آہستہ سننے کی اجازت نہیں دوں گا. میرے مولا نے فرمایا اگر اصرار یہ ہے کہ نماز میں پڑھاؤں تو نماز ویسے پڑھاؤں گا جیسے میرے جد محمد مصطفیٰ پڑھاتے تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. غور نہیں فرمایا آپ نے، توجہ فرمائی ہوتی تو بڑا خوبصورت نتیجہ اس جملے کے اندر رکھا ہوا، اس واقعے کے اندر ایک خوبصورت نتیجہ رکھا ہوا ہے. میرے مولا نے فرمایا میں نماز ویسے پڑھاؤں گا جیسے پیغمبر اسلام پڑھاتے تھے، جیسے صاحب شریعت رسول نے پڑھائی ہے، میں ویسے نماز پڑھاؤں گا. کتنا بڑا اعلان کر دیا، بتا دیا حکومت کی نماز اور ہے، رسالت کی نماز اور ہے. چمن چمن کلی کلی، شجر شجر کلی کلی، امام زمانہ بلند تر سلوات. صلی علی محمد. خاص خدا کے تم ہو پیارے، عرش کے مولا کے تم ہو ستارے، سبحان اللہ. تم ہو پیارے، امت حاصل کے تم ہو سہارے. علی کملی والے یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی. ہم تک فرمائیے، ہم تک فرمائیے، ہم پہ فرمائیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ شہر میں ملائیے تم ہو مدینے والے یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی. آواز بلند سلوات. صلی علی محمد و آل. چچا ہمیں بھی تو یہی شکایت ہے، کالی کملی یاد ہے، کملی میں آنے والے یاد نہیں ہیں. کملی یاد ہے تو کملی میں آنے والے بھی یاد ہوں. اور میں ادبی انداز سے جملہ کہہ رہا ہوں، یہ پیغمبر کے دوش پر کالی کملی، کالی رضا نہیں، عطا اور بخشش کی گھٹا ہے. علامتی پیرائے میں جملہ کہا ہے، یہ عطا اور بخشش کی گھٹا ہے. اس کالی کملی والے کو سمجھو کہ یہ کیا ہے. ہمارا بھی پیغام یہی ہے، ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ علی کو مانو، حسن کو مانو، حسین کو مانو. ہم تو یہی کہنا چاہتے ہیں نبی کو مان لو بس. جو نبی کو مان لے گا اس کی سمجھ میں علی بھی آ جائیں گے، حسن بھی آ جائیں گے، حسین بھی آ جائیں گے، سیدہ بھی سمجھ میں آ جائیں گے. ابھی نبی ہی سمجھ میں نہیں آئے، اجزائے نبوت کیا سمجھ میں آئیں گے، اجزائے رسالت کیا سمجھ میں آئیں گے. محمد پر باواز بلند سلوات. صلی علی. کالی کملی تو ہمیں یاد ہے، کل بھی آپ کو دعائیں بہت دی تھی. 14 برس سے آپ کو جانتا ہوں، 14 معصومین کے صدقے میں. کل بھی آپ کی صحت کی دعائیں کرائی تھی. کوئی یہ منفی گفتگو کا نتیجہ نہ نکالے. میں تائید میں بول رہا ہوں، ان کی تردید نہیں کر رہا ہوں، میں ان کے عقیدے کو جانتا ہوں. یہ کالی کملی یاد ہے ہمیں سب کو، مگر صحرا کی وہ چادر یاد نہیں جس میں بے سایہ نبی چادر صحرا کو سائبان بناتا ہوا آیا. تو اب ایک شعر بھی سن لیجئے. کملی سیاہ رات میں کیا آئے گی نظر، کملی
سیاہ رات میں کیا آئے گی نظر، جس میں ہے 5 نور وہ چادر تلاش کر۔ اسی چادر میں، بہت شکریہ، وہی چادر ہے یا رسول اللہ، اسی چادر میں اجزاء رسالت ملیں گے، جن کی طبیعت نبی کی طبیعت، جن کی طینت نبی کی طینت، جن کا انداز نبی کا انداز، جن کی رفتار نبی کی رفتار، جن کی گفتار نبی کی گفتار۔ اور جب میرے مولا نے فرمایا نماز ویسے پڑھاؤں گا جیسے میرے جد پڑھاتے تھے، کتنا بڑا تاریخ کا فیصلہ ہے۔ حکومت لرزی، بادشاہ کانپا، اس لیے کہ شرط تو قبول کر لی، لیکن جب شہر کے حالات دیکھے، ہجوم ہے جو امن رہا ہے علی الرضا کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے، عوام ہے جو پریشان ہے، جو جلوہ رسالت کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، لوگ ہیں جو پریشان ہیں، جو منتظر ہیں کہ آج نبی والی نماز پڑھیں گے۔ جب دیکھا کہ پورا شہر امنڈ آیا، کسی خوش آمدی نے مشورہ دیا اگر آج علی الرضا مصلی تک پہنچ گئے تو تیری حکومت کو خطرہ ہے۔ حکومت اور امامت میں یہی فرق ہے، حکومت والے تخت پر بیٹھے ہوں پھر بھی مضطرب ہیں، امام اگر بوریے پر بھی بیٹھا ہو پھر بھی مطمئن ہے۔ یہی تو فرق ہے۔ پریشان ہوا بادشاہ عباسی خلیفہ، اور اس نے کہا کہ نہیں، آپ زحمت نہ کریں، آپ کہاں زحمت فرمائیں گے، اس لیے کہ میرے مولا نکل بھی آئے تھے نماز پڑھانے کے لیے، اور نکلے تھے بھی کس شان کے ساتھ، سر پر دستار رسالت کو سجایا، بڑی خصوصی توجہ، رسالت کی دستار کو سر پر رکھا، حضور کی عبا کو دوش پر ڈالا، حضور کا لباس پہنا، پہلو میں علی کی ذوالفقار کو حمایل کیا، اور برہنہ پا نکلے جن کی جوتیاں عرش کی زینت ہوں۔ آج تک میرے سمجھ میں نہ آیا کہ اس انداز سے کیوں نکلے مولا، مگر بنیادی فرق یہ ہے کہ جس نے ولی عہد بنایا تھا اور نامنیٹ کیا تھا وہ چاہتا یہ تھا کہ لوگوں میں یہ تاثر قائم کرے کہ یہ رسول کا فرزند نہیں، میرا ولی عہد ہے، یہ امامت کا تاجدار نہیں، یہ عباسی خلافت کا ورثہ دار ہے۔ وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ آج علی الرضا ہٹو بچوں کے پہرے میں نکلیں گے، آج عباسی ولی عہد نکل کے آئے گا، مگر تاریخ نے دیکھ لیا کہ میرا 8واں امام عباسی خلیفہ کا نمائندہ بن کے نہیں نکلا، محمد مصطفیٰ کا جانشین بن کے نکلا، اور بتا دیا کہ ہم تخت پہ ہوں تب اس کے وارث ہیں، ہم بوریے پہ ہوں تب ان کے وارث ہیں۔ ہماری طبیعت در حقیقت رسالت کی طبیعت ہے، ہمارا انداز رسالت کا انداز ہے، بس یہی ہماری غلطی سمجھ لیجئے کہ ہم نے بعد رسول دین اور شریعت کے امور نو وارد مسلمانوں سے نہیں لیے۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ آپ مجلس کو گہرائی کے ساتھ سن رہے ہوں گے، مگر اس جملے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ چند لوگ ذہنی سفر میں ساتھ ہیں۔ ساتھ ہونا کمال نہیں، ذہنی ساتھی ہونا کمال ہے۔ آپ جس ٹرین میں یا جس فلائٹ میں آئے ہوں گے، نہ جانے کتنے ساتھی ہوں گے، ہزاروں لوگ ٹرین میں سفر کرتے ہیں جب آپ سفر کرتے ہیں، مگر ذہنی ساتھی کوئی نہیں ہوتا۔ ساتھ وہ ہے جو ذہنی ساتھ ہو، ساتھ وہ ہے جو عقیدے کا ساتھ ہو۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر ساتھ دفن بھی کر دیا جائے تو ساتھ نہیں کہلاتا جب تک عقیدہ ساتھ نہ ہو۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ محمد ہم نے دین ان سے نہیں لیا جو نو وارد تھے، ہم نے شریعت ان سے نہیں لی جو ایمرجنسی میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تھے۔ پوری تاریخ میں نے پڑھ دی ہے، پوری تاریخ میں نے سمیٹ دی، جو اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ کے آئے تھے
اس سے پہلے نبی کے مقابلے پاتے رہے، مگر جب مفاد ادھر دیکھا تو کلمہ پڑھ کے حلیہ تبدیل کر لیا۔ میں نے ان سے دین نہیں لیا، میں نے شریعت ان سے لی ہے جو نبی کے بعد نبی جیسے ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ انہوں نے کبھی نہیں کہا ہم نبی جیسے۔ کبھی کوئی تاریخ لے کے آؤ علی نے کہا ہو میں نبی جیسا، کبھی کوئی جھوٹے سے جھوٹی روایت لاؤ کہ حسن نے کہا ہو ہم نبی جیسے، حسین نے کہا ہو ہم نبی جیسے۔ میرے نبی کی عظمت سمجھنا چاہتے ہو تو ایک جملہ سن لو، کبھی علی نے یہ نہیں کہا میں نبی جیسا۔ یہ تو اپنے اپنے ظرف کی بات ہے کہ جس کی شکل نبی کی اونٹنی جیسی بھی نہ ہو وہ کہے میں نبی جیسا، اور جس کا چہرہ وجہ اللہ تھا، کرنین صاحب دوسرا جملہ، جس کا چہرہ وجہ اللہ تھا اس نے کبھی نہیں کہا ہم نبی جیسے۔ یہ تو اپنے اپنے ظرف کی بات ہے۔ اب پیچھے تک بیٹھنے والے نوجوانوں، بزرگوں، نونہالوں اور میرے عزیزوں، میرے جملے کو محفوظ کر لینا۔ علی نے کبھی نہیں کہا کہ میں نبی جیسا، حسن نے کبھی نہیں کہا کہ ہم نبی جیسے۔ علی نے تو محمد کی جوتیاں ٹاکنا اپنے لیے شرف سمجھا۔ علی نے تو کہا میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ ہاں دشمنوں نے دیکھا تو کہہ دیا یہ نبی ہے، اگر نبی نہ سمجھتے تو شب ہجرت تلواروں کا پہرا کیوں دے رہے ہوتے؟ اس کا مطلب یہ کہ دشمن جانتے ہیں یہ نبی جیسے ہیں، مگر یہ کبھی نہیں کہتے کہ ہم نبی جیسے۔ جملہ تو اب ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں، بڑی خصوصی توجہ اور التفات درکار ہے یہ جملہ ہدیہ کرنے کے لیے۔ علی نے کبھی نہیں کہا میں نبی جیسا، نبی نے تو محمد کی جوتیاں ٹاکنا، پیغمبر کی نالین شریفین کو ٹاکنا اپنے لیے شرف سمجھا۔ محمد کی جوتیاں علی نے ٹاکی، اب سمجھ میں آیا یہ جوتیاں معراج پر کیوں گئی تھی۔ سب کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند ایک اور صلوات۔ صلی علی محمد۔ خدا محفوظ رکھے۔ عقیدہ ہمیں بنانا پڑے گا، عقیدہ ہمیں بنانا پڑے گا۔ قلم مبارک ہمیں اٹھانا پڑے گا، ہمیں اٹھانا پڑے گا۔ لہد میں نقل کریں گے فرشتے، لہد میں کچھ نہ کچھ کریں گے فرشتے۔ علی کا نام یا علی المدد۔ چچا یہ آپ کا عقیدہ نہیں، یہ تو تاریخ کے بڑے بڑوں کا عقیدہ ہے۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں قبر میں علی علی پکارنا پڑے گا، علی علی بتانا پڑے گا، یہ آپ ہی کا عقیدہ نہیں۔ یہ تو جب علی کے کسی بیٹے نے کہا کہ یہ میرے باپ کا منبر ہے، اور کہا تم غلام ہو، کل لکھوا کے لے آؤ، کیا کرو گے؟ کیا قبر میں لے کے جاؤں گا۔ یہ تو عقیدہ تاریخ کے بڑے بڑے لوگوں کا ہے کہ علی کا نام لکھا ہوا پروانہ قبر میں لے جاؤ، نجات کی ضمانت ہو جائے گی۔ اس لیے کہ نجات اس کے علاوہ اور کیا ہے کہ علی کی نگاہ کرم کا نام نجات ہے۔ خدا کی قسم جملہ تو ہو گیا، مگر لفظ کا اثر کہاں کہاں ہوا میں نے یہ بھی دیکھا۔ لفظ کا اثر لباس پر نہیں دل پر ہوتا ہے۔ لفظ کا اثر کہاں کہاں ہوا میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں۔ ادب شناس سماعتیں کہاں تک ہیں۔ علی کی نگاہ کرم کا نام نجات ہے۔
علی نگاہ پھیر لیں، یہی دوستی ہونے کی علامت ہے۔ ارے اس سے بھی بڑھ کے جملہ کہہ رہا ہوں، لوگ جنازہ بنا کے لائے، علی نے کہا پڑھا دو اس نماز جنازہ، اس مردے کی نماز۔ علی نے نیت کی تھا زندہ ہو گیا مردہ۔ تو مجھے ایک جملہ کہنے کی اجازت دو، علی کی نیت کا نام زندگی ہے۔ علی جس کے لیے زندگی کی نیت کر لیں، اسے کوئی مار کے بھی مار نہیں سکتا۔ وہ قبر میں جاتا بھی ہے تو لوگ شانہ پکڑ کے ہلا کے کہتے ہیں سن، کل کی گفتگو یاد ہے، کل کی گفتگو یاد ہے۔ اور ہم اپنے جانے والے کو ایسے ہی چھوڑ کر نہیں آتے، قبر میں لٹا کے عقیدہ سنا کے آتے ہیں، عقیدہ بتا کے آتے ہیں۔ ہم جانے والے کو ایسے ہی چھوڑ کر نہیں آتے، توجہ، جانے والے کو ایسے ہی چھوڑ کر نہیں آتے، چونکہ ہم جنازے چھوڑنے کے عادی بھی نہیں ہیں۔ جو علی کے دروازے پر آ جائے وہی تو زندہ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ شہادت علی کے دوست کا مقدر شہادت ہے۔ دو لفظیں ہیں، ایک لفظ ہلاکت ہے، ایک لفظ شہادت ہے۔ کہنے والے نے کیا قصیدہ پڑھا، ابھی کچھ دیر پہلے ذکر ہو رہا تھا، سب نے علی کو مانا ہے، سب نے۔ کون ایسا ہے جس نے نہیں مانا؟ سب نے علی کو مانا۔ کہنے والے نے کہا علی نہ ہوتے، کہنے والے نے یہ نہیں کہا علی نہ ہوتے تو میں شہید ہو جاتا۔ ہلاکت اور ہے، شہادت اور ہے۔ ہلاکت کے معنی ہے فنا ہو جانا، شہادت کے معنی ہے زندہ رہ جانا۔ کہنے والے نے کہا علی نہ ہوتے، کہنے والے نے کہا علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ یعنی ہلاکتوں سے بھی علی ہی بچا سکتے ہیں، کوئی اور نہیں بچا سکتا۔ شہادت ملے گی تو علی کے صدقے میں۔ علی تصویر رسالت کا نام علی ہے۔ میں مضمون سے باہر نہیں ہوں، اپنے گفتگو کی کڑی سے کڑی ملا رہا ہوں۔ تصویر علی کا، تصویر نبی کا نام علی ہے، شبیہ رسالت کا نام علی ہے، مولود کعبہ کو علی کہا جاتا ہے، راز حرم کا نام علی ہے، محرم اسرار شہادت کو علی کہتے ہیں، مجید آہنگ فصاحت کو علی کہتے ہیں، خالق نہج بلاغت کا نام علی ہے، کل ایمان کو علی کہتے ہیں، ایمان کے ایقان کا نام علی ہے، ایقان کے جان کا نام علی ہے، اسلام کے محافظ کا نام علی ہے، عقائد کے پاسبان کا نام علی ہے، غرور عمرانی کا نام علی ہے، سرمایہ تہذیب انسانی کا نام علی ہے۔ علی عین اللہ، علی وجہ اللہ، علی راس اللہ، یہ آپ سنتے ہیں نا؟ تو جو رسالت کی شبیہوں سے علی کہتے ہیں، جملہ تو مکمل ہے، وقت اجازت نہیں دیتا کہ کچھ اور کہوں، مگر جو رسالت کی شبیہوں سے علی کہتے ہیں، جو علی کی شبیہ ہو اسے عباس کہا جاتا ہے۔ بہت شکریہ، وقت کے اندر بات مکمل کر رہا ہوں۔ یا علی، بہت شکر گزار ہوں۔ تصویر علی کا نام عباس ہے، جملہ سرسری کہا ہے مگر گہرائی میں اترنے کی دعوت ضرور دوں گا۔ علی کی تصویر ہونا آسان نہیں، میں نے کئی لفظیں بول کے یہ جملہ کہا تھا تاکہ ذہن آمادہ ہو جائے اور آپ ایک کیفیت پا جائیں۔ ممکن ہے کوئی آدم کا بیٹا آدم کی تصویر ہو جائے، آسان ہے؟
ہو سکتا ہے آدم کا بیٹا آدم کی تصویر، شاعرانہ انداز میں کہہ رہا ہوں، نوح کا بیٹا نوح کی تصویر ہو جائے، ممکن ہے. ابراہیم کا بیٹا ابراہیم کی تصویر ہو، ممکن ہے. مگر علی کی تصویر ہونا آسان نہیں. اس کی دلیل دوں گا. آدم کے ہاتھ اپنے ہاتھ ہے، خدا کے ہاتھ نہیں. نوح کی آنکھیں اپنی آنکھیں ہیں، خدا کی آنکھیں نہیں. عباس اس علی کی تصویر کا نام ہے جس کے ہاتھ ید اللہ، آنکھیں عین اللہ، سر راس اللہ، چہرہ وجہ اللہ. یہ عباس علمدار ہے. لبیک یا عباس، سلامت رہیں یا عباس. لبیک یا عباس، معاشرے دار. صلوات بآواز بلند پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد. عباس اس علی کی تصویر ہے جس کی آنکھیں عین اللہ، جس کا سر راس اللہ، جس کا چہرہ وجہ اللہ. اب سوچو کہ عباس کس پیکر کا نام عباس ہے. جزاک اللہ. بس زیادہ نہیں مگر 2 یا 3 منٹ مجھے دیجئے، انشاءاللہ بہت روتے ہوئے آپ اٹھیں. عباس اشجع الناس، عباس زینب کا اقبال، عباس سکینہ کا چچا، عباس حسین کا قوت بازو. جزاک اللہ. رونے والوں، خدا تمہاری آنکھوں پر اپنی نعمتیں، رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. عظمت بالگرامی نے کراچی سے کہا کہ نہ پھر لطافت حس ہے، نہ ندرت احساس، نہ قدر لال یمن اور نہ قیمت الماس. وفور کرب سے دم توڑ دے گی کرب بلا اگر حسین کے پہلو سے ہٹ گئے عباس. جزاک اللہ. آپ کا بلک بلک کے رونا بتا رہا ہے کہ مجلس میں کوئی رومال آنسوؤں کے انتظار میں آیا ہوا. جزاک اللہ، جزاک اللہ، اجرکم اللہ. عباس کا امتحان سنو گے عزادارو. نفسیات کے قریب آ کر، بالکل سائیکلوجی کے قریب آ کر ایک جملہ کہوں گا، اچانک آیا ہے تو سن لیجیے. عباس کا صبر دیکھو کہ کیا ہے. جب سے پیدا ہوئے اور کان میں ایک ہی آواز سنی، مجھے کربلا کے لیے مانگا گیا ہے. عباس کربلا کے ذخیرے کا نام عباس ہے، علی کے خزانے کا نام عباس ہے. عباس کے ذہن میں صرف ایک ہی تصویر ہے. میرے بھائیوں جو سفر کر سکتے ہیں میرے ساتھ وہ مجھے تنہا نہ چھوڑیں اس موقع پر، اس لیے کہ اگر بات پہنچ گئی تو انشاءاللہ آنسوؤں میں کمی نہ ہوگی. دعا کروں گا کہ خداوند عالم جناب زینب کے خطبوں کے صدقے میں مجھے رزق نطق و بیان کی بھی عطا فرمائے اور یہ بات پہنچانے کے قابل ہو جاؤں تو شکر کے سجدے واجب ہو جائیں. عباس کے کان میں ایک ہی آواز آئی، مجھے کربلا کے لیے مانگا گیا ہے، مجھے کربلا کے لیے مانگا گیا ہے، مجھے کربلا کے لیے مانگا گیا ہے. اور جب کربلا آئی تو حسین نے یہ کہہ کے روکا، عباس ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے. جزاک اللہ، اجرکم اللہ. آپ کو اگر اجمیر سے، لکھنؤ سے، بمبئی سے، مظفر نگر سے کہیں سے یہ کہہ کے بلایا جائے کہ آپ کو مجلس سننا ہے، آپ کو مجلس میں بیٹھنا ہے، آپ 1 برس تک ذہن بنائیں، ہاں کان ادھر جانا ہے، مجلس سننا ہے، منبر کے سامنے بیٹھیں گے، نعرہ لگائیں گے، آنسو بہائیں گے. آپ نے 1 برس انتظار کیا ہو، 1 برس، 32 برس کی بات نہیں کروں گا، 1 برس کا سوال کروں گا آپ سے. اگر آپ نے 1 برس انتظار کیا ہو، ہم وہاں کانودر جائیں گے، نجف کربلا ہند جائیں گے اور جانے کے بعد وہاں ماتم ہوگا، نعرہ لگائیں گے، آنسو بہائیں گے. جب 1 برس کے انتظار کے بعد آپ سفر کی مشقتیں اٹھاتے ہوئے، برداشت کرتے ہوئے، طویل مسافت کے بعد یہاں پہنچے اور آپ سے کہا جائے نہیں آپ کو مجلس میں نہیں بیٹھنا، ذرا سوچو کہ کیا گزر جائے.
کچھ سمجھ میں آئی عباس کی مصیبت کیا ہے؟ عباس کا سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ جس عباس نے 32 برس تک ایک آواز سنی، مجھے کربلا کے لیے مانگا گیا ہے، جب کربلا آئی تو حسین نے کہا عباس ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے۔ اجرکم اللہ، جب اجازت لینے کے لیے غازی آئے ہیں نا، ایک مرتبہ سر سے پاؤں تک عباس کو حسین نے دیکھا تھا اور ایک جملہ کہا تھا عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ فرمایا مولا وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں علمدار تھا؟ جب اجازت نہ ملی سر جھکایا، گردن نے ہڑائی، در خیمہ پہ آ کے عباس سمیٹ کر بیٹھ گئے۔ ایک بچی آ کے لپٹ گئی، دامن عباس سے لپٹ کے کہا چچا میرا بھیا علی اصغر بہت پیاسا ہے۔ جزاک اللہ اجرکم اللہ اعظم اللہ اجورنا و اجورکم۔ خدا آپ کی آوازوں پر اپنی نعمتیں، برکتیں، رحمتیں نازل فرمائے، کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ایک مرتبہ سکینہ سے فرمایا بیٹا سکینہ جاؤ مشک اٹھا کے لے آؤ، سوکھا ہوا مشکیزہ لیے ہوئے بچی آئی۔ اب ایک جملہ فرماتے ہیں آقا عباس کہتے ہیں سکینہ میرے ساتھ حسین کی بارگاہ میں چلو۔ ادھر حسین نے آتے ہوئے دیکھا چچا اور بھتیجی انگلی تھامے ہوئے آ رہے ہیں۔ ایک جملہ سکینہ سے کہا، ایک جملہ عباس سے کہا۔ عباس سے کہا عباس میرے شعر میں سمجھ گیا تم سکینہ کو کیوں لائے ہو، سکینہ کو اجازت دلانے کے لیے لائے ہو۔ اور سکینہ سے ایک جملہ کہا میرے لال سکینہ اب تو اجازت دلانے آئی ہو، مگر جب شمر کے تماچے لگیں گے، جب شام غریبہ میں کانوں سے گوشوارے چھنیں گے، دامن میں آگ لگے گی۔ جزاک اللہ، رونے میں بخل نہ کرنا، تکلف نہ کرنا، ہاتھ سینے پر مارتے ہوئے مصائب سننا۔ جسے غازی عباس کے صدقے میں اللہ نے 2 ہاتھ دیے ہیں وہ آج ماتم کرتا ہوا مجلس سے اٹھ کے جائے، انشاءاللہ بہت گریہ ہوگا، اس کے بعد جلوس بھی ہے، غازی کا عالم بھی آئے گا۔ جب عالم آتا ہے تو سکینہ بہت یاد آتی ہے۔ عباس کو پانی لانے کی اجازت ملی، عباس سوکھا ہوا مشک سکینہ لیے ہوئے فرات کی طرف چلے۔ ادھر سکینہ نے ننے بچوں کو جمع کر کے کہا بچوں آ جاؤ، اب کوئی پیاسا نہ رہے گا، دیکھو میرا چچا جا رہا ہے، میرا چچا فرات پر پہنچ گیا، وہ میرا چچا پانی لے کے آ رہا ہے۔ مگر عزاداروں قیامت ہو گئی، بچوں کے ہاتھوں سے سوکھے ہوئے کوزے گر گئے، زینب کی چادر سرک گئی، حسین کا ماما ڈھلک گیا، غازی کا دہنا بازو قلم ہوا، بایاں بازو قلم ہوا۔ جزاک اللہ، ایک منظر دکھانا چاہ رہا ہوں، میری طرف دیکھنا، میری طرف متوجہ ہونا، بس ایک منظر دکھاؤں گا۔ برستے ہوئے تیر اور عباس خیمے کی طرف بڑھتے ہوئے چلے جا رہا ہے۔ کوئی تیر سینے پر لگا، کوئی تیر پیشانی پر لگا، ایک تیر مشک سکینہ پر لگا، سنسناتا ہوا ایک تیر عباس کی آنکھ میں پیوست ہو گیا۔ ماتم نہیں کرو گے نوجوانوں اس جملے پر؟ رو گے نہیں؟ پرسا نہیں دو گے؟ ہماری آنکھ میں کوئی معمولی سا ذرہ گر جاتا ہے تو سب سے پہلے آنکھ کی حفاظت کے لیے ہاتھ بڑھتے ہیں، میری طرف دیکھ رہے ہو نا؟ اگر آنکھ میں کوئی معمولی سا ذرہ گرتا ہے ہاتھ بڑھتے ہیں آنکھوں کی حفاظت کے لیے۔ وہ غازی کیا کرے جس کی آنکھ میں وزنی تیر لگا، بازو سلامت نہیں ہے؟ تیر نکالے تو کیسے نکالے؟ ابھی میری طرح متوجہ رہیے گا۔ غازی نے سوچا اس تیر کو نکالا جائے، غازی نے سر جھکایا، سر جھکا کر زانو میں تیر دبا کر تیر کو کھینچنا چاہتے ہیں۔ ابھی تیر زانو میں دبایا تھا، ایک شقی نے غازی کے سر پر گرز کا وار کیا، زیر سے زمین کی طرف آواز دیا آقا آخری سلام۔
جزاک اللہ اجرکم اللہ میرے نوجوانوں، خدا تمہاری جوانیوں کو سلامت رکھے۔ حسین نے کمر کو تھاما اور ایک جملہ کہا الان ان کا سرا ظہری، ہائے میری کمر ٹوٹ گئی، عباس کہاں ہو؟ عباس کے قریب پہنچے، سرانے پہنچ کر ایک جملہ کہا عباس کوئی تمنا ہے؟ مولا جب اس دنیا میں آیا تھا سب سے پہلے آپ کے چہرہ انور کی زیارت کی تھی، مولا جاتے وقت چاہتا ہوں آپ کی زیارت ہو جائے۔ عباس پریشانی کیا ہے؟ مولا آنکھوں میں خون بھرا ہوا ہے۔ حسین نے آنکھ کو صاف کیا، عباس نے بھائی کو دیکھا، اب ایک جملہ حسین کہتے ہیں عباس اے میرے شیر، اے میرے غیور، اے میرے وفادار عباس، اس حسین کی بھی ایک تمنا ہے۔ فرمایا مولا حکم دیجئے، خدا تمہارے بھائیوں کو سلامت رکھے۔ جملہ سن لینا، ایک مرتبہ مولا عباس کے لیے مولا حسین کہتے ہیں عباس جب سے پیدا ہوئے ہو کبھی بھائی نہیں کہا، ارے جس کا عباس جیسا بھائی ہو وہ لفظ بھائی سننے کے لیے ترس گیا۔ فرمایا اماں کا حکم ہے، کہا میں امام وقت ہو کر اماں کی ضمانت لے کے کہتا ہوں ایک مرتبہ حسین کا ارمان پورا کرو، بھائی تو کہہ دو۔ عباس کے کٹے ہوئے ہونٹوں میں حرکت پیدا ہوئی، آواز دی بھیا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ جب حسین کو عباس نے بھائی کہا خیموں کے پردے ہلنے لگے، بہنوں کی آواز آئی، زینب نے پکارا عباس، حسین کو بھائی کہہ دیا، ایک مرتبہ ہمیں بہن کہہ کے پکار لے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ اجرکم اللہ۔ عباس کوئی وصیت ہو تو بتاؤ۔ مولا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے، یہی وصیت ہے نا عباس کی۔ آخری جملہ ہے، محسوس کرنے والا جملہ ہے، محسوس کیا تو آنسوؤں میں کمی نہ ہوگی انشاءاللہ۔ مولا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے۔ یہیں تک سوچ کے ذہن لوگ جاتے ہیں کہ عباس کو شرمندگی کی سکینہ سی، کچھ اور بھی تو سوچئے تو نتیجہ نکلے گا۔ عباس صاحب بصیرت بھائی کا نام ہے۔ عباس جانتے تھے حسین نے اب تک ایک ایک لاشا اٹھایا، کبھی حبیب کا لاشا، کبھی جان کا لاشا، کبھی مسلم کے میت، کبھی اون محمد کا لاشا، کبھی قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو ابا کے دامن میں جمع کیا ہے۔ ابھی عصر عاشور حسین کا آخری سجدہ ہوگا، شمر کا خنجر ہوگا، حسین کا سر تن سے جدا کیا جائے گا، کوئی آقا حسین کا لاشا اٹھانے والا نہ ہوگا۔ عباس نے سوچا یہ وفاداری کے خلاف ہے کہ میرا لاشا حسین خیمے میں لے جائے اور آقا حسین کا لاشا جلدی زمین پر تڑپتا رہ جائے، اس لیے فرمایا مولا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائے۔ قبول کیجئے حسین